ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غضنفر صاحب، حضور والا، یہ مجھے بتائیے گا، ڈی جی ایس پی آر سے یہ پوچھا گیا کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ پاکستان کے پاس موجود ایٹم بموں کی رینج اور ان کی کیپیسٹی کم ہے؟ ہماری اس حوالے سے کیا پالیسی ہے اور اس ڈیٹرنس کو ہم کس لیول اور کس حد تک استعمال کریں گے؟ اور کولڈ سٹارٹ کے مقابلے میں ان ہتھیاروں کے استعمال کا اصل مقصد کیا ہے؟ اب آپ کی توجہ چاہوں گا اس جواب پر جو ڈی جی ایس پی آر نے ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں اس سوال کا جواب میرے قد سے بھی 12 فٹ اوپر ہے۔ آگے پھر اور کچھ چیزیں میں اوپر نہیں آنا چاہوں گا۔ حضور والا، وہاں بیٹھے ہوئے کچھ صحافیوں نے جن کی صحافت بھی ود آل ڈیو رسپیکٹ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میرے خیال ہے کہہ ہی دینا چاہیے، جن کی صحافت بھی مشکوک ہی ہے، آپ کے خیال میں وہ ڈی جی ایس پی آر کو ایسے ہی کوئی عام سا بندہ یا عام سا فوجی سمجھ کر کے اور اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر کے کچھ بھی نکلوا لیں گے؟ آپ کے خیال میں ڈی جی ایس پی آر نے یہ جو جواب دیا کہ یہ جواب میرے قد سے بھی 12 فٹ ہے، اس سے کیوں نہیں تشفی ہو جاتی، خاص طور پہ ان کچھ مشکوک اینکران کرام کی جن کا کام پاکستانی نہیں اغیار کے مفادات کا تحفظ ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ان میں سے کچھ لفافی بھی ہیں، کچھ دفافی ہیں، کچھ اپنا اسامہ بن لادن کی سٹوری بیچتے رہے بڑے عرصے۔ ایک صاحب ہیں، وہ بڑے عرصے اسامہ بن لادن کی سٹوری بیچتے رہے کہ جی میں نے اس کو انٹرویو کیا اور اس وقت وہ بڑے اسلامسٹ تھے، وہ صحافی صاحب اپنا بڑا ڈیووشن شو کرتے تھے اسامہ بن لادن سے۔ جیسے ہی امریکہ اسامہ بن لادن کے خلاف ہوا، انہوں نے بھی اپنی افیلیشن چینج کر لی۔ تو یہاں سے آپ ان کے کردار کا اندازہ کر لیں۔ بنگلہ دیش میں جا کے پاکستان آرمی کو گالیاں دیتے تھے، کہتے تھے ان کے جی پاکستان کے جو لوگ ان کے خلاف اس یہاں سے آپ ان کی صحافت کا اندازہ کریں۔ تو یہ بکاؤ لوگ تو آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، اور ان بکاؤ لوگوں میں کچھ وہ پاکستان کے اندر موم بتی مافیا بھی ہے، موم بتی لے کے جو چلتے ہیں، جو ہر پاکستان کے اندر ذرا سی کوئی بات ہو جائے کسی کی طرف سے تو وہ جو موم بتی مافیا ہے وہ شور مچا دیتا ہے۔ کوئی کسی این جی او سے پے ہوتا ہے، کوئی کسی این جی او سے پے ہوتا ہے، لیکن آپ مجھ کو یہ بتا دیجئے کہ آج تک کشمیر کے معاملے میں، کشمیر میں ظلم و ستم میں کسی اس مطلب عورت کا آپ نے بیان سنا جو پاکستان کے آپ کے ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے لیکچر دے رہی ہوتی؟ تو یہ تو یہ ہر معاشرے میں اس قسم کے لوگ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیسیکلی میری نظر میں دے آر کریکٹر لیس پیپل۔ یہ بکاؤ لوگ ہوتے ہیں جو باہر کے لوگوں سے پیسہ لے کے ایک این جی او بنا لیتے ہیں، کوئی باری ہوتے ہیں، کوئی ماری ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پھر جو ہے اپنی جو ہے دال جو ہے اپنا جو سودا ہوتا ہے وہ بیچے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ماسٹرز کو خوش کرنا ہوتا ہے، ہر طریقہ کار سے خوش کرنا ہوتا ہے، صرف بیان دے کے نہیں، باقی طریقہ کار سے بھی خوش کرنا ان کی عادت ہوتی ہے، ان کا ایک اسپیشل کریکٹر ہوتا ہے۔ اب جب تک بات کی آپ نے ایک پرٹیکولر ریفرنس کی، میں بھی اس پہ بات کرتے ہوئے بہت ڈرتا ہوں، کیونکہ اگر وہ کوئی سینیریو کسی ٹائم پہ آتا ہے، چاہے آپ اس کو فرسٹ یوز کہیں، نو فرسٹ یوز کہیں، یا آپ اس کو کسی طریقے سے بھی لے کے جائیں، تو وہ ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں کہ تباہی کا عنصر ثابت ہو سکتا ہے۔ کولڈ سٹار ڈاکٹرین کی آپ نے بات کی، اسپیسیفکلی اس کے حساب سے دیکھیں تو انڈیا نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اپنی ڈاکٹرین کے اندر یہ کہا تھا کہ بیسیکلی اس سے پہلے انہوں نے اس ڈاکٹرین پہ جو کام کیا تھا تو انہوں نے اس وقت ریپڈ ایک ڈویژنز ریز کیے تھے، جس کو ریپڈ ڈیفنس اور ریپڈ اوفنس کہتے ہیں، اوفنسو دو ٹائپ کے ڈویژن تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر انفنٹری، آرٹلری، آرمڈ کور اور اس کے ساتھ سپورٹ ایلیمنٹ میں انجینئرز اور باقی چیزیں ایک ہی ڈویژن کے اندر، ایک ہی فورس کے اندر انہوں نے کمبائن کر دی، تفویض کر دی تھی۔ ابھی اسی کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے بیٹل گروپ بنائے، اور ان کا کانسیپٹ، اور they had to be supported by air power also، تو ان کے ساتھ بھی کوارڈینیشن تھی، اور اس کا انہوں نے جو چھوٹے بیٹل گروپ بنائے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو بیسک کانسیپٹ تھا کہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کی سرحدوں کے اوپر لائن آف کنٹرول ہوئے کہ ہم 4 5 6 7 مقام کو چوز کریں گے، وہاں پہ ہم حملہ کریں گے، اور جس مقام سے ہمیں سکسیس ملتی ہے ادھر ہم اپنی مین فورس انڈکٹ کر دیں گے، ہم جائیں گے کوئی 30-40 کلومیٹر تک، تاکہ شارٹ آف ہم نیوکلیئر تھریش ہولڈ رہیں، اور اس کے بعد اگر وہاں پہ ہم اپنے قدم جمائیں گے یا بعد میں سکسیس ہوئی تو ریٹریٹ کر جائے گی۔ اب پاکستان نے اس پہ کیا کیا؟ آپ نے فوراً اسی ڈاکٹرین کو پڑھتے ہوئے ہم نے شارٹ رینج ٹیکٹیکل میزائل ڈیولپ کیے، ان جس میں ایک کی رینج، کسی کی رینج اپنا 150 ہے، کسی 250 ہے، ابھی آپ نے غوری ٹیسٹ کیا ہے جو ملٹیپل نیوکلیئر وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے، اس کی رینج جو ہے 290 کلومیٹر ہے۔ اور اس طرح جس طرف آپ رینجز بڑھاتے جائیں گے تو ہم بہت جگہوں کو، اگر آپ نیوکلیئر کی بات کریں تو ہماری رینج میں ساری چیزیں
لیکن نیوکلیر ایک تباہی ہے، اس لیے میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ اگر آپ 1 کلو ٹن کا بم چلاتے ہیں نا تو اس سے 100 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا افیکٹ ہوتا ہے، اور 10 کلو ٹن کا بم اس سے زیادہ چلائے تو 2500 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا افیکٹ ہوتا ہے امیڈیٹلی. اور جو انوائرمنٹل افیکٹ ہوتا ہے جس کو آپ مشروم کہتے ہیں، مشروم کلاؤڈز کہتے ہیں، یا بلاسٹ جو بعد میں ڈیولپ ہوتے ہیں جو انوائرمنٹ میں جاتے ہیں، وہ تو پھر پتہ نہیں کہاں تک ٹریول کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس چیز کی بات کیونکہ جب آصف غفور کہتے ہیں نا آخری حد تک جائیں گے، تو وہ آخری حد آپ پھر پھیلا لیں، جتنا اس کو پھیلا سکتے ہیں اتنی ہی وہ پھیل جائے گی. لیکن کیا ہم اتنے بیوقوف ہیں راج ناتھ سنگھ کی طرح کہ ہم کہیں گے کہ جی ہم فرسٹ یوز نہیں کریں گے، ہم اٹامک ویپن یوز کریں گے؟ یہ پاگل کے بچے، اگر تم اٹامک ویپن یوز کرو گے، اگر تم کسی طرح سے آپ اپنی جغرافیکل بارڈر کے کوشن دیکھیں کتنا ہے، گجرات اور بھمبر کے گجرات اور اخنور کے درمیان کتنا کوشن ہے، یا لاہور اور امرتسر کے درمیان کتنا کوشن ہے، کتنا ڈسٹنس ہے، وہ تو تم اپنے ویپن سے اپنے لوگوں کو مارو گے. ونڈ افیکٹ کا بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنا ویپن یوز کریں گے تو ان کے اپنے لوگ، لیکن وہ تو ماسٹر ہیں نا اپنے لوگوں کو تباہ کرنے میں. پلوامہ میں انہوں نے اپنے فوجی مروائے یا نہیں مروائے؟ وہاں پہ گانا بن گیا، بچوں نے بنایا کہ یہ باہر سے کسی نے نہیں کیا، یہ ہمارے لوگوں کی کارروائی. تو وہ تو ایکسپرٹ ہے اپنے لوگوں کو مروانے میں. اس سے بڑی دہشت گرد لیڈرشپ ہٹلر کی بھی نہیں تھی، مسولینی کی بھی نہیں تھی، جتنا گندا یہ امیت شاہ، جتنا گندا یہ موزی، اور جتنا گندا یہ راج ناتھ سنگھ، اور جتنے گندے یہ لوگ ہیں بی جے پی اور آر ایس ایس کے. یہ اس دنیا کے لیے، اس خطرے کے لیے لعنت ہے. گاٹ یور پوائنٹ سر. آپ سے توقف کی استدعا کے ساتھ میں شاہد لطیف صاحب کے پاس جانا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. حضور والا، اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو ایک صورتحال ہے، معروف بھارتی صحافی برکھا دت سری نگر جا کر اپنی رپورٹ میں بتاتی ہیں کہ کشمیریوں کی، کشمیر کی حالت اس وقت ایک ابلتے ہوئے پریشر کوکر کی سی ہے. مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز بھارتی مظالم پر عالمی میڈیا بھی چیخ اٹھا. کچھ مختلف رپورٹس میرے سامنے موجود ہیں، نیو یارک ٹائمز سمیت مختلف اخبارات و جرائد کی، جو انڈیا پر تبرہ فرما رہے ہیں. لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اس سلسلے میں یہ ہوئی ہے کہ چینی وزیر خارجہ نے دورہ بھارت فائنلی منسوخ کر دیا ہے. ان تمام حوصلہ افزا عوامل کے باوجود وہ ایک گھڑی جس کا کہ شاید ہر محب وطن اور ہر انڈیا سے نفرت کرنے والے پاکستانی کو بے صبری سے انتظار ہے، حضور والا، وہ ایک خوش کن لمحہ آ نہیں رہا. 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا لاک ڈاؤن کو، اور ابھی تک وہ برہان وانی بریگیڈ، برہان وانی اینڈ کمپنی، شہید برہان وانی اینڈ کمپنی اب تک نظر نہیں آئی. اس کی وہ جو کاروائیاں تھیں جس کی وجہ سے بھارتی افواج میں، ان کی صفوں میں وہ تتر بتر ہو جایا کرتی تھی، اب تک وہ ہو نہیں پایا. سر، اس کی کوئی معقول وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا، یا آپ سوچتے ہیں کہ واقعی انڈیا نے اب تھوڑا سا اپنا تسلط جبری طور پر مزید تھوڑا سا مستحکم کیا ہے؟ نہیں، دیکھیں، تسلط مستحکم کرنے والی بات نہیں ہے. انہوں نے ان کی اس وقت جو حالت بنا رکھی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب آپ کرفیو کی سچویشن کسی کے لیے بنا دیں، لوگوں کو ان کے گھروں میں بند کر دیں، ہر طرح کی چیزیں ان سے چھین لیں، ان کا کھانا پینا بند کر دیں، ضروریات تک ان کو نہیں مہیا ہونے دے رہے، اور اسکول کالجز بند ہیں، سارا کاروبار زندگی بند ہے، لوگ اپنے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے، تو آپ ان سے کس چیز کی توقع رکھتے ہیں؟ یہ جو کرفیو ہے، اور دیکھیں نا، فوج پہلے بھی 7-8 کے قریب، اب 9 لاکھ کے قریب فوج ہو گئی. اب سارے لوگ جو آپ نے ان پہ مسلط کر دیے، اور درمیان میں کچھ عرصہ وہ بیچ میں کرفیو توڑ کر بھی باہر نکلے ہیں. مگر یہ جو آپ تحریک جس کا ذکر کر رہے ہیں، اگر واقعی اٹھنا ہے اور برہان وانی کی طرح انہوں نے وہ ٹاکرا جو ہے وہ کرا ہے، تو اس وقت جو سچویشن تھی وہ اس سے مختلف تھی. اب چونکہ انہوں نے یہ حالات اس لیے پیدا کیے، انہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ اٹھیں گے، یہ ہمارا ٹاکرا کریں گے، یہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ کشمیریوں کو کوئی کسی قسم کا اسلحہ کہیں سے نہیں مل رہا. یعنی کوئی بھی آپ دنیا میں اس طرح کی تحریک دیکھ لیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو اسلحہ اور اس طرح کی چیزیں ملا کرتی ہیں. اگر آپ فلسطین میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ حزب اللہ جو ہے ان کو باقاعدہ چیزیں مہیا کی گئیں، اور یہی وجہ تھی کہ جس کے تحت اسرائیل ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرا، سہم گیا جب وہ لڑ رہے تھے. اور وہ ایسا موقع تھا کہ جس کے اوپر اسرائیل کو بھی واپس جانا پڑا، اور وہ ان کو چونکہ چیزیں مل رہی تھیں باقاعدہ ایران کے ذریعے ان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، جبکہ کشمیری بالکل نہتے ہیں، ان کو کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. یہ پتھروں کے ساتھ
اٹھ کے لڑنے والی جو قوم ہے ان کے پاس اگر ہے ہی کچھ نہیں تو آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ اٹھ کے وہ ان کا مقابلہ کریں گے؟ اور یہی وجہ ہے جو دردناک قسم کے مظالم اور جو تشدد ان پر کیا جا رہا ہے، جو بربریت سے وہ گزر رہے ہیں اس سے، یہ تو ابھی چونکہ بلیک آؤٹ ہے نا ساری انفارمیشن، ہم تک وہ خبریں آئی نہیں، مگر آپ مودی سے، آپ RSS سے، جو کہ باقاعدہ RSS ان کی فوج کے بعد انہوں نے کشمیر کے اندر گھر کی ہے، اصل کام تو وہ کر رہے ہیں، وہ تو دہشت گردی ہی کریں گے نا، اور وہ اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ ان کو تو وہی کام آتا ہے، اسی کے وہ ماہر ہیں۔ تو ابھی تو ہمیں وہ دردناک قسم کی چیزیں، جب یہ کرفیو اٹھے گا پھر وہ اس طرح کی کہانیاں ہم تک پہنچے گی، تو کشمیر کے ساتھ ظلم و تشدد ہے، یہ ایک مہینے تک ان کا اندر بند رکھا جانا، یہ بہت بڑی اس کے اندر داستان آپ کو سننے کو ملے گی۔ یہ ہر صورت ہمیں ختم کرانا ہوگا، ہم اسی لیے دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کر رہے ہیں، اور دنیا میں اب کونے کونے سے آواز اٹھ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان یہ جو جارحانہ سفارتکاری کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، اس میں مزید جو ہے وہ زور دینے کی ضرورت ہے، تاکہ جو کشمیریوں کے مصائب اور جو کشمیریوں کے ساتھ بربریت ہو رہی ہے اس کو ختم کروایا جا سکے۔ وہ موقع ابھی تک نہیں آیا، اور وہ نہتے ہیں، وہ مظلوم ہیں، اور ان کی اس کمزوری کا فائدہ بھرپور طریقے سے یہ RSS جیسی دہشت گرد جماعت اور یہ دہشت گرد لیڈر مودی یہ بھرپور طریقے سے اٹھا رہا ہے، اور دنیا بھر کے ارد گرد وہ گھومتا ہوا ان کو یہ بتا رہا ہے کہ جی کشمیر کے معاملات انڈر کنٹرول ہیں۔ یہ بھی G7 کے موقع پہ آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ ایک چھوٹا سا کامنٹ سنا تھا نا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے مودی سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے جی کشمیر کی سچویشن انڈر کنٹرول ہے، اور چونکہ یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کا باہمی ہے، ہمیں اس میں ثالثی کی ضرورت نہیں۔ میں جناب شاہد لطیف صاحب، جناب غضنفر علی صاحب، آپ کی موجودگی کا انتہائی مشکور ہوں کہ سر آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور آپ کے ذریعے، آپ کی وساطت سے ہم نے اپنے شہداء کو نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش، ساتھ ہی ساتھ انڈیا پر تبرہ بھیج کر ہم نے کچھ تھوڑا سا اپنے جلتے ہوئے کلیجے کو تھوڑا سا عافیت، تھوڑا سا امان بخشنے کی کوشش بھی کی۔ پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، پروردگار عالم ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرمائے، پروردگار عالم ہمارے ان شہداء، ہمارے ان غازیوں کی قربانیوں کو قبول و منظور فرماتے ہوئے ہماری اس آزادی کو پروردگار عالم تا قیامت برقرار رکھے، تاکہ ہم یوں ہی ہماری ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان یوں ہی آخری دن تک انڈیا، انڈینز اور انڈین گورنمنٹ کے سینے پر مونگ ڈلتی رہے۔ پاکستان پائندہ آباد، افواج پاکستان زندہ باد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔